ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے نوکروں کے ہمراہ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک بچہ نظر آیا۔ بادشاہ کو بچہ بڑا پیارا لگا، حکم دیا کہ اسے میرے گھر والوں کے سپرد کر دیا جائے، اس کی تربیت کی جائے۔ چنانچہ وہ بچہ شاہی نگرانی میں پلنے لگا۔ گھر والوں کو بھی یہ بچہ بڑا پسند تھا، اس کا نام احمد یتیم رکھا گیا۔ بچہ بڑا ذہین نکلا، پڑھائی میں بڑا لائق تھا۔ جب بادشاہ کی وفات کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلوایا اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد اس بچے کی خوب دیکھ بھال کرنا، اس کا خیال رکھنا اور اسے کسی بھی محرومی کا شکار نہ ہونے دینا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد بیٹے نے والد کی وصیت پر پوری طرح عمل کیا۔ احمد یتیم کو اور زیادہ اہمیت دی، اس کی پڑھائی لکھائی کے لیے بطور خاص استاد مقرر کیا، جس سے احمد یتیم کی صلاحیتوں میں اور اضافہ ہوا۔ احمد بہت اچھی صلاحیتوں کا مالک تھا، وہ ترقی کی منزلیں طے کرتا گیا۔ نئے بادشاہ کو اس پر بہت زیادہ اعتماد تھا، اس نے اسے اپنے خاص خادموں میں شامل کر لیا اور تمام شخصی اور ذاتی معاملات میں اس سے مشورہ کرنے لگا۔ کچھ عرصہ گزرا، احمد یتیم کی کارکردگی اور بہتر نظر آئی تو اسے محل کے تمام نوکروں کا نگران مقرر کر دیا۔ اب احمد یتیم تمام محل کے نوکروں کا ذمہ دار تھا اور آزادی سے محل کے کسی بھی حصے میں جا سکتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے احمد سے کہا، میرے خاص کمرے سے فلاں چیز لے کر آؤ۔ احمد جب اس کے کمرے میں گیا تو وہاں بادشاہ کی خاص لونڈی کو ایک نوکر کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا۔ اس لونڈی نے احمد کو منت سماجت کی کہ اس پر رحم کرے اور اس کی پردہ پوشی کرے۔ لونڈی خوبصورت تھی، وہ اسے ورغلانے لگی کہ میں تمہاری ہر قسم کی خدمت سر انجام دینے کو تیار ہوں۔ احمد نے کہا، معاذ اللہ، تم کس قسم کی حرکتیں کر رہی ہو؟ میں اپنے امیر کی خیانت کس طرح کر سکتا ہوں؟ اس نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے، مجھے فرش سے عرش تک لے گیا، یہ کام ذلیل اور گندے لوگوں کا ہوتا ہے۔ اس نے لونڈی کو نصیحتیں کیں اور توبہ و استغفار کی تلقین کر کے وہاں سے رخصت ہوا اور اسے یقین دلایا کہ فکر نہ کرو، میں تمہاری پردہ پوشی کروں گا۔ ادھر اس لونڈی کو مسلسل فکر کھائے جا رہی تھی کہ کہیں احمد میرا پردہ چاک نہ کر دے۔ شام کے وقت حسب دستور جب بادشاہ اندر آیا تو اس لونڈی نے روتے ہوئے اپنے کپڑوں کو چاک کر لیا اور چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے بادشاہ کے پاس پہنچ گئی۔ بادشاہ اس وقت اکیلا تھا، اپنی خاص لونڈی کو روتے دیکھا تو کہنے لگا، تمہیں کس نے مارا ہے اور کیوں رو رہی ہو؟ لونڈی نے مکر و فریب کے ساتھ اداکاری کرتے ہوئے کہا، احمد یتیم نے میرے ساتھ دست درازی کی کوشش کی ہے، میں بمشکل اپنی جان بچا کر بھاگی ہوں، ورنہ وہ تو زبردستی منہ کالا کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے سنا تو غصے سے بے قابو ہو گیا، بولا، ایسے شخص کی سزا موت ہے، اسے فوراً قتل کر دینا چاہیے۔ اور رات ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے اپنے ارادے کو صبح تک ملتوی کرنا مناسب سمجھا۔ ادھر احمد محل میں بے حد مقبول تھا، سب لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ مصلحت کے خلاف تھا کہ اسے سر عام قتل کروایا جاتا، اس سے محل میں خواہ ہنگامہ ہوتا۔ بادشاہ نے سوچا کہ اسے خفیہ طور پر قتل کروا دیا جائے تاکہ لوگوں کو اس کے جرم کا پتہ چلے، نہ قتل کا۔ خیر، بادشاہ نے خود ہی منصوبہ بندی کی۔ اس نے اپنے خاص آدمی کو بلوایا اور اس سے کہا، میں جس شخص کے ہاتھ ایک تھال بھجواؤں، اس کو قتل کر کے اسی تھال میں اس کا سر رکھ کر اسے کپڑے میں لپیٹ دینا اور پھر میرے پاس لے آنا۔ خادم خاص نے حکم کی تعمیل میں سر ہلا دیا۔ چند دن گزرے، امیر نے احمد یتیم کو بلایا اور کہا، سٹور میں جاؤ، وہاں سے تھال لے کر فلاں شخص کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ مجھے امیر نے بھیجا ہے اور جو وہ دے اسے لے کر آؤ۔ احمد یتیم اپنے بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں تھال لے کر جلاد کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے بعض نوکر ملے، ان کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا۔ انہوں نے احمد یتیم کو فیصلہ کرنے کی درخواست کی۔ اس نے کہا کہ میں بادشاہ کا کام جا رہا ہوں، واپسی پر فیصلہ کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اب کا ابھی فیصلہ کرنا نہایت ضروری ہے، اس کام کے لیے ہم کسی اور نوکر کو بھجوا دیتے ہیں، جب وہ تھال لے کر آئے تو آپ اسے امیر کے پاس لے جائیں۔ احمد یتیم مان گیا۔ انہوں نے ایک نوکر کو اشارہ کیا کہ وہ تھال لے کر فلاں شخص کے پاس جائے اور وہ جو چیز دے وہ واپس یہاں لے آئے۔ اتفاق دیکھیے کہ یہ وہی شخص تھا جو لونڈی کے ساتھ بدکاری میں پکڑا گیا تھا۔ چنانچہ وہ تھال لے کر اس خادم خاص کے پاس چلا گیا۔ اس خادم خاص نے قتل کرنے کے لیے خاص جگہ کا انتخاب کیا ہوا تھا تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ اس نے اس نوکر کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچ گیا۔ اس نے اس کی گردن کاٹ ڈالی اور اسے قتل کر دیا اور سر تھال میں رکھ کر خوب ڈھانپا اور بادشاہ کے پاس لے آیا۔
खादिम खास इस थाल को लेकर हाजिर हुआ। बादशाह ने थाल से कपड़ा हटाया तो वहां अहमद यतीम के सर की बजाय किसी और नौकर का सर था। वो बड़ा हैरान हुआ। इसने पूछा, अहमद यतीम कहाँ है? बताया गया कि वो फलां जगह है। अमीर ने अहमद यतीम को बुलाने का हुक्म दिया। जब अहमद यतीम हाजिर हुआ तो पूछा, मैंने तुम्हें एक काम देकर भेजा था और कहा था कि थाल खुद लेकर जाओ, तुम खुद क्यों नहीं गए? अहमद यतीम जो तमाम हालात से बेखबर था, उसने नौकरों के दरमियान झगड़े और फिर उनके दरमियान सुलह का जिक्र किया कि मैं वहां मसरूफ था, इसलिए नहीं जा सका। अचानक बादशाह को एक ख्याल आया और उसने इस खादिम के बारे में पूछा कि क्या तुम उसे और उसके गुनाह को जानते हो? अहमद कहने लगा, हाँ, इसके फला लौंडी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे और उसने मुझे अल्लाह का वास्ता देकर चुप करा दिया था कि मैं इसकी पर्दादारी करूं। बादशाह को जब सारे वाक़े का इल्म हुआ तो उसने लौंडी को कत्ल करने का हुक्म दिया और अहमद को मजीद इख्तियारात अता किए और उसके लिए इसके दिल में मोहब्बत और इज्जत व एहतराम मजीद बढ़ गया। ये था अंजाम एक वफादार की वफा का और एक खाइन की खयानत का। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।